اب جناب والا پہلے ابھی یہ سوال ہے کہ نبوت ان پر ختم کیوں ہو گئی؟ اب اس سوال کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، ڈسکرائب کر رہا ہوں۔ آدم کیا لے کر آئے تھے نبی کی حیثیت سے؟ کیا پیغام لائے تھے؟ توحید، اپنے لیے نبوت کا اعلان، آخرت کا پیغام ہے نا؟ توحید، نبوت، آخرت، تین چیزیں لائے تھے۔ توحید جب ہم کہتے ہیں تو اس میں سب چیزیں شامل ہیں۔ توحید کے معنی ہے خدائے حی، توحید کے معنی ہے خدائے عالم، توحید کے معنی ہے خدائے قادر، توحید کے معنی ہے خدائے قیوم، توحید کے معنی ہے خدائے قدیم، توحید کے معنی ہے خدائے عادل۔ اب اگر کوئی عدل کا انکار کرے گا تو ہم توحید کے بعد عدل اضافہ کریں گے۔ جس چیز کا انکار ہوتا ہے اس کے اعلان پر زیادہ زور دینا پڑتا ہے، سمجھے؟ اصول دین جو ہیں، توحید کے بعد ہم عدل کیوں گنتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک گروہ پیدا ہو گیا جس نے عدل کا انکار کیا۔ مسلمانوں میں جو ستم پیشہ تھے، جو ستم پیشہ تھے، ستم کار اور ستم پیشہ میں فرق ہے۔ ستم کار، ستم کرنے والا، ایک لمحے کے لیے ستم کیا تو بھی ستم کار ہے، مسلسل ستم کیا تو بھی ستم کار ہے۔ اور ستم پیشہ وہ ہے کہ جو ستم سے کبھی ہاتھ ہی نہ اٹھائے۔ تو جو ستم پیشہ حکمراں تھے انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ظلم اور عدل کا تصور جو ہے یہ عقلی نہیں ہے، حسن اور قبح جو ہے یہ عقلی نہیں ہے۔ خدا بھی جب جو جی چاہتا ہے کرتا ہے، خدا سے نعوذ باللہ ظلم بھی صادر ہو سکتا ہے، خدا زیادتی بھی کر سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص نیک ہے اسے جہنم میں ڈال دے، ایک شخص بدکار ہے اسے جنت میں ڈال دے، یہ ممکن ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ پورا اسکول آف تھاٹ ہے مسلمانوں میں، لیکن یہ اسکول آف تھاٹ ہوگا اسکولوں میں۔ خدا کی قسم دنیا میں کسی بھی صاف باطن انسان سے، سادہ دل انسان سے، سادہ دل مسلمان سے پوچھو کہ تمہارا خدا ظالم ہے تو ناراض ہو جائے گا۔ یعنی آج روئے زمین پر جو بھی کسی خدا کا قائل ہے وہ خدائے عادل کا قائل ہے، خدائے ظالم کا قائل نہیں ہے۔ انسانی فطرت یہ قبول نہیں کر سکتی کہ خدا ظلم بھی کر سکتا ہے۔ عام انسان جس کی فطرت فطرت سلیمہ ہے، جس کے پاس قلب سلیم ہے، جس کے پاس فکر مستقیم ہے، جو سیاست مدار نہیں ہے، جو مصلحت بھی نہیں ہے، وہ انسان خدائے عادل کا قائل ہے، خدائے ظالم کا قائل نہیں ہے۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں توحید کا پیغام لے کے آئے تھے تو جناب آدم خدائے حی و قیوم و عالم و قادر و صادق و عادل کا پیغام لے کر آئے تھے کہ وہ خدا ہے اور میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، نبوت کا پیغام لے کر آئے اور تمہیں آخرت سازی، مستقبل سازی کی دعوت دینے آیا ہوں۔ جوانوں، تم میں سے کون ہے جو اپنے فیوچر کو اچھا نہ دیکھنا چاہتا ہو؟ آخرت سازی کی بات فیوچر بنانے کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو توحید کے پیغام کے ساتھ فیوچر کا سنوارنا یہ ایک پیغام تھا۔ یہی تین چیزیں لائے تھے نا۔